الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وذكر نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحذرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرجلية والجود التقوية والنقاوة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان عمنا العباس ونافذ البصير محمد صل على محمد وآل عزیزان گرامی قدر، جس حدیث معصوم کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث کے زیر سایہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو اصال کریں. عزیزان گرامی قدر، اس حدیث معصوم کو میں نے آپ کے سامنے استحکامہ سخن قرار دیا ہے. اس حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے تمام تعریفیں خدا رب عالم کے لیے کہ جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. تمام تعریفیں خدا رب عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا. تمام تعریفیں خدا رب عالم کے لیے کہ جو ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھے ہوئے. تمام تعریفیں خدا رب عالم کے لیے کہ جو ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا. تمام تعریفیں اس خدا یکتا کے لیے کہ جو اتنا بڑا مہربان ہے، جو اتنا بڑا مہربان ہے کہ جو انسانوں کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ صدق دل سے کوئی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں. عزیزان محترم، اگر ہم خدا بند عالم کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آ جائیں، رجوع کر لیں، تو خدا بند عالم ہمیں بہت افضل بنا دے گا. ایک چھوٹی سی مثال، نجف کے اشرف کے ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا علامہ قاضی، کے نام سے وہ مشہور تھے. علامہ قاضی جب کسی گلی سے گزرتے تھے، ایک شخص تھا، قاسم نام کا ایک شخص تھا، عباد شخص تھا جو تھوڑا سا بیوقوف ٹائپ کا تھا. علامہ قاضی جب کسی گلی سے گزرتے تھے اور قاسم ان کو دیکھ لیتا تھا تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اور قاسم کسی کی بھی عزت نہیں کرتا تھا سوائے علامہ قاضی کی. قاسم بچے کو بچہ نہیں سمجھتا تھا، جوان کو جوان نہیں سمجھتا تھا، بزرگ کو بزرگ نہیں سمجھتا تھا. لیکن قاسم کے دل میں علامہ قاضی کی بہت زیادہ محبت تھی. جب بھی قاسم علامہ قاضی کو دیکھتا تھا، جب دیکھتا تھا تو ان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا تھا. اور جب تک وہ گلی سے گزر نہ جاتے تھے تب تک قاسم بیٹھتا نہیں تھا. علامہ قاضی نے یہ دیکھا، علامہ قاضی گلی سے گزر رہے تھے، قاسم نے دیکھا کہ علامہ قاضی آ رہے ہیں، فوراً کھڑا ہو گیا. علامہ قاضی اس کے پاس پہنچے، بہت توجہ سنیے گا. علامہ قاضی اس کے پاس پہنچے، کہا قاسم تم میری عزت کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. کہا اچھا میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم میری بات پہ عمل کرو گے؟ کہا جی بالکل، میں آپ کی بات پہ بالکل عمل کروں گا. کہا قاسم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں بولوں گا تم اس پر عمل کرو گے. قاسم یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں تم سے بولوں گا اس پر تم عمل کرو گے. تو کہا ہاں. کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ مجھ سے بولیں گے میں اس پر عمل کروں گا. علامہ قاضی نے کہا قاسم نماز فجر سے پہلے تم اٹھ جانا اور 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا.
پوری نماز مت پڑھنا لیکن 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا۔ علامہ قاضی سے قاسم نے کہا آقا میں تو نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا، آپ نماز شب کے لیے کہہ رہے ہیں۔ علامہ قاضی نے کہا قاسم ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میں بولوں گا وہ تم کرو گے۔ کہا قاسم تمہیں یہ دل میں عہد کر کے سونا کہ نماز فجر سے کچھ دیر پہلے تم اٹھ جاؤ گے، تمہاری آنکھ کھل جائے گی، بس تم یہ عہد کر کے سونا تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے آقا میں ایک دن کر کے دیکھوں گا۔ علامہ قاضی نے کہا صرف ایک دن کر کے دیکھنا، اگر تم کو پسند نہ آئے تو تم ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ قاسم گھر پر اپنے گیا اور اس نے یہ عہد کر کے سویا، قاسم یہ عہد کر کے سویا کہ نماز فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھل جائے۔ قاسم بالکل چین سے سویا اس دن بستر پر، اور ٹھیک نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ جب کھلی قاسم نے بالکل راحت محسوس کی، قاسم گیا وضو خانے کے پاس، اپنے دونوں آستینوں کو چڑھایا، جیسے چڑھانا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، پروردگار عالم سے اس نے دعا کی پروردگار میں تیری بارگاہ میں آیا تو ہوں لیکن اس وقت آیا ہوں جب کسی نے میری ہدایت کی، جب کسی نے مجھ سے کہا تیری بارگاہ میں آنے کے لیے، اس وقت میں تیری بارگاہ میں آیا۔ میں بہت بدنصیب ہوں کہ میں اتنی دیر سے تیری بارگاہ میں پہنچا۔ پھر قاسم کہتا پروردگار لیکن ہاں خیر میں دیر سے تو صحیح لیکن پہنچ تو گیا، مجھے واسطہ ہے ان لوگوں کا جو اس وقت تیری عبادت کے لیے آمادہ، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں دعا کرنا تھا روزانہ، قاسم اب روزانہ وہی عمل کرتا تھا اور نماز کا پابند ہو گیا، نماز کا پابند۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ قاسم علامہ قاضی کا بالکل بہترین شاگرد بن گیا، جہاں بھی علامہ قاضی جاتے تھے قاسم ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، علامہ قاضی اس کے پاس اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم یہ ایک عالم کی محبت تھی جو ایک جاہل کو، ایک دیوانے کو اس حد تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت آ جائے، امام حسین کی محبت آ جائے، خدا کس حد تک پہنچا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ امام جعفر صادق علیہ السلام، زیادہ آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، بس 20 سے 25 منٹ، اس کے بعد زحمت آپ کی تمام، اور زیادہ ہوا تو آدھا گھنٹہ، کیونکہ مجھے مولا عباس کے فضائل بیان کرنے ہیں اور ان کے معجزات بیان کرنے ہیں، اس کے بعد رفع مسائل اور اس کی آپ کی زحمت تمام۔ مولا میں نے اسی لیے حدیث بھی ایسے لیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مولا عباس کے حوالے سے۔ مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں مولا عباس کی شجاعت دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان، اور جب باوفا کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن صرف مولا عباس کی طرف جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ تھا کہ مولا عباس جب 2 محرم کو مولا عباس اور امام حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچ گیا، اس کے کچھ دنوں کے بعد مولا عباس گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کا راؤنڈ لگا رہے، کربلا کا چکر لگا رہے، گئے دیکھا کہ سارے یزیدی لشکر والے طرف کھڑے ہیں، مولا عباس قریب گئے، کربلا میں یزید کے سپاہیوں میں سے ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا مارد نام تھا اس کا۔ مولا عباس کو جب مارد نے دیکھا تو مولا عباس کو جب مارد نے دیکھا تو شمر سے مارد نے کہا اے شمر یہ کون بچہ ہے جو اس کربلا کی زمین پہ ٹہل رہا ہے؟ شمر نے مارد سے کہا یہ عباس ہے حسین کا بھائی، تو کہا اسے بھگاؤ۔ کہا ہم نے کئی مرتبہ کوشش کر لی لیکن ناکام رہے۔ شمر سے مارد نے کہا کہ تم ایک بچے کو نہیں ہٹا سکتے، بھگا سکتے یہاں سے؟ شمر نے کہا اچھا تمہاری ہمت ہے تو جاؤ، چلے جاؤ مولا عباس کے سامنے۔ مارد آیا عباس کے سامنے، مولا عباس کے سامنے مارد آیا
کہا عباس میں تمہیں اس تلوار سے ڈرا رہا ہوں. 3 جملہ اس نے کہا اور 3 جملہ مولا عباس نے کہا. سنیے بہت توجہ سے. مولا عباس سے مالد کہتا عباس میں تمہیں اس تلوار سے ڈرا رہا ہوں. پھر کہا مالد نے کہ تم ہماری اطاعت میں آ جاؤ. پھر تیسرا جملہ کہ کیا کہا اس نے کہ تم ابھی کمسن ہو, میں تمہاری کمسنی پہ رحم کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں, ورنہ میں کسی کے اوپر اتنا دلیر نہیں ہوں کہ میں کسی کے اوپر رحم کروں. مولا عباس نے 3 جملہ کیا کہا کہ عباس میں تمہیں تلوار سے ڈرا رہا ہوں, تم ہماری اطاعت میں آ جاؤ, اور میں بچوں پر ظلم نہیں کرتا, تم بچے ہو اس وجہ سے میں تمہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں. مولا عباس نے کہا جملے کہا مولا عباس نے کہ تو مجھے تلوار سے ڈرا رہا ہے. تلوار ہم سے ڈرتی ہے, ہم تلوار سے ارے واہ واہ واہ, تلوار ہم سے ڈرتی ہے, ہم تلوار سے نہیں ڈرتے. پھر اس نے کہا دوسرا جملہ ہمارے کا کیا تھا, ہماری طرف آ جاؤ, ہماری اطاعت کر دو. مولا عباس نے کہا مجھے معلوم نہیں میں کس کی اطاعت میں ہوں, میں حسین کی اطاعت میں ہوں. حسین کی اطاعت میں جو آ جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جاتا. تیسرا جملہ مولا عباس نے کہا کہ تم کمسن ہو, میں تمہیں اس لیے تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوں. مولا عباس نے اس کربلا کو سقیفہ سے ملا دیا. مولا عباس نے کہا یاد رکھنا بہت سے کمسن بہت سے بزرگ سے بہت افضل ہوتے ہیں. بہت سے کمسن بہت سے بزرگ سے بہت افضل ہوتے ہیں. مارد نے پھر نیزہ نکالا ہے. نیزہ دو طریقے کا نیزہ ہوتا ہے, ایک دستی نیزہ ہوتا ہے اور ایک طویل نیزہ ہوتا ہے. مارد نے طویل نیزہ نکالا, اور لیکن نیزہ 2 طریقے سے مارا جاتا ہے, یا تو ایک اس طریقے سے یا اس طریقے سے. مارد نے طویل نیزہ نکالا مولا عباس کی طرف. اس نے کہا عباس میں تمہیں مار رہا ہوں, میں تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہوں. مارد نے مولا عباس کی طرف حملہ کیا. مولا عباس نے ہاتھوں کو بڑھایا, پورے ہاتھوں کو نہیں بڑھایا, 2 انگلیوں کو بڑھایا. نیزہ آ کر انگلیوں کے درمیان پھنس گیا. جملہ کہنے جا رہا ہوں, نیزہ آ کر انگلیوں کے درمیان پھنس گیا. 2 انگلیوں سے مولا عباس نے نیزے کو سنبھال لیا. جملہ کہنے جا رہا ہوں 2 انگلیوں سے نیزے کو وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا. 2 انگلیوں سے نیزے کو وہی سنبھال سکتا ہے, وہی روک سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا. مولا عباس نے نیزے کو چھینا, نیزے سے مارد کے گھوڑے پر وار کیا. جیسے ہی وار کرنا تھا گھوڑے نے مارد کو نیچے گرایا. مارد زمین پر, گھوڑا الٹے پیر بھاگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مارد کا ایک غلام مارد کے پاس آیا, گھوڑے پر سوار ہو کر مارد کے پاس آیا. جس گھوڑے پر سوار ہو کر مارد کے پاس آیا تھا, روایت میں ملتا ہے کہ اس گھوڑے کا نام تھا تاویہ اس گھوڑے کا نام تھا. مارد کے پاس جیسے ہی آیا تو مولا عباس نے اس گھوڑے کو دیکھا, گھوڑے کی آنکھوں کو دیکھا, گھوڑے کی پشتوں کو دیکھا. جیسے ہی دیکھنا تھا مولا عباس کا, اس کا غلام مارد کا غلام مولا عباس کو دیکھتا ہے, ان کی آنکھوں میں روب دیکھتا ہے. واپس بھاگ گیا, گھوڑے کو چھوڑا اور واپس بھاگ گیا. مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی, تاویہ پر سوار ہو گئے. جیسے تاویہ پر سوار ہونا تھا شمر نے جملہ کہا کہ عباس کو خبردار, عباس کو کوئی نہ روکے گا, کیونکہ جو گھوڑا ہم نے حسن سے چھینا تھا وہ عباس نے ہم سے واپس لے لیا. جو گھوڑا ہم نے امام حسن سے چھینا تھا وہ مولا عباس نے واپس لے لیا. جملہ کہنے جا رہا ہوں اہل بیت کی ایک اور سنت ہمارے سامنے آ گئی کہ چھینا ہوا مال اہل بیت کسی کے اوپر نہیں چھوڑا کرتے. مولا عباس نے امام حسن کا گھوڑا واپس لے لیا. شمر نے امام حسن کے گھوڑے کو چھینا تھا, تاویہ کو چھینا تھا. مولا عباس نے اس گھوڑے کو واپس لے لیا. باغ فتح جناب فاطمہ زہرا کا چھینا گیا. امام مہدی واپس آ کر لیں گے. کربلا میں 2 چیزیں دیکھی گئی, ماں کی طہارت, باپ کا خون. ماں کی طہارت, باپ کا خون.
باپ کا خون ایسا تھا کہ امام حسین کی اطاعت کرنے کے بعد دوسرے کی طرف نہیں گیا. ماں کی طہارت یہ تھی کہ چلو میں پانی اٹھانے کے بعد بھی واپس پھینک دیا کہ بچے خیمے میں پیاسے ہیں، بچے خیمے میں پیاسے ہیں. اور مولا عباس کے معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مولا عباس کے معجزات ہیں. مہدی نامی ایک شخص، مہدی صلوات پڑھ کر محمد والے ارشاد صلوات پڑھ کر محمد والے. مہدی نامی شخص ایک بادشاہ کے یہاں کام کرتا تھا. بادشاہ کا نام ذہن سے نکل گیا، تھوڑی دیر بعد بتا دوں. مہدی نامی شخص ایک بادشاہ کے یہاں کام کرتا تھا، رہا کرتا تھا. وہ شیعہ تھا، مہدی شیعہ تھا. نام مولا زبردست. عباس کو معجزات بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی خدمت کو. مہدی نامی شخص کام کرتا تھا. اب اس کی اس بادشاہ کی جب حکومت یہاں پہ انڈیا میں آئی، ہندوستان میں آئی، تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑی. اب بادشاہ حیران، بادشاہ بالکل حیران کہ اب ہم یہ جنگ فتح کیسے کریں. لیکن بہرحال جنگ فتح ہوئی. جنگ فتح کرنے کے بعد مہدی نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ اب مجھے کچھ دنوں کی چھٹی دے دے، میں اپنے مولا کی زیارت کرنے نجف جانا چاہتا ہوں. جیسے مہدی کا یہ کہنا تھا، بادشاہ نے کہا کہ تم شیعہ بھی عجیب ہوتے ہو، پتہ نہیں کس کی زیارت کرنے چلے جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو. معلم شاہد صلوات پڑھ دو محمد والے محمد. نعرے سلوات. اب بادشاہ نے، جیسے نادر شاہ درانی نے کہا کہ تم شیعہ بھی بہت عجیب ہوتے ہو، پتہ نہیں کس کو مانتے رہتے ہو اور کس کی زیارت کو جاتے رہتے ہو. مہدی نے کہا کہ میرا مولا کوئی ایسا ویسا مولا نہیں ہے، نجاست اس کے روضے پر جا نہیں سکتی. کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، میرے مولا کے روضے پر کوئی نجاست نہیں جا سکتی. جیسے یہ جملہ کہنا تھا مہدی کا، نادر شاہ درانی دیکھا اس کو، مہدی کو دیکھا، کہا اچھا یہ بات ہے، کہا ہاں. اب نادر شاہ نے کہا اچھا چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تیرے مولا کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھتا ہوں تیرا مولا کیسا ہے. نادر شاہ درانی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ میں کتا لے لو اور ایک شیشی میں شراب لے لو، ایک بوتل میں شراب رکھ لو اور ایک ساتھ میں کتا رکھ لو. کہا چل اب تیرے مولا کے روضے پر دیکھتے ہیں کہ تیرے مولا کے روضے پر نجاست جاتی ہے یا نہیں جاتی. اب جیسے ہی حرم کے قریب پہنچنا تھا، حرم دور ہے ابھی، کتے نے حرم کو دیکھا، کتا الگ اپنے الٹے پیر، 4 سپاہی، روایت میں ملتا ہے کہ 4 سپاہیوں نے کتے کو کھینچا، کتا اپنا الٹا پیر، سپاہی الگ. اچھا یہ بتائیے سپاہیوں میں زیادہ طاقت ہوگی یا کتے میں؟ سپاہیوں میں. سپاہی الگ کھینچ رہے تھے، 4 سپاہی مل کر، کتا الگ. زنجیر ٹوٹی، رسی ٹوٹی، کتا واپس بھاگا، سپاہی گئے. نادر شاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کتا چلا گیا، ایک نجاست چلی گئی لیکن دوسری نجاست تو آئی. حرم میں داخل ہوئے، مہدی نے کہا اچھا ذرا شیشی کھولو، بوتل کھولو. اب جب بوتل کھلی تو شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. جیسے بوتل کھلنا تھا شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. جیسے ہی نادر شاہ نے دیکھا، نادر شاہ نے کہا ہاں مہدی واقعی تیرا مولا ایسا ہے کہ جس کے روضے پر کوئی نجاست نہیں آ سکتی. نادر شاہ نے اپنے تاج کو مولا علی کے حرم میں رکھا، کہا آقا تم ہو مولا تم ہو، آقا تم ہو مولا تم ہو. جب وہاں سے زیارت کر کے مہدی اور نادر شاہ درانی وہاں سے حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچے. مولا عباس کے معجزات بیان کر رہا ہوں، چھوٹا سا معجزہ ہے بیان کر رہا ہوں. اب مولا علی کے حرم سے نادر شاہ درانی اور مہدی مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچے.
مولا حسین کے جیسے حرم میں پہنچنا تھا تو نادر شاہ درانی میں نے مہدی سے سوال کیا، یہ بتائیے چھوٹی چھوٹی قبر حرم امام حسین علیہ السلام کے قریب جو ہے یہ کس کی ہے؟ مہدی نے بتایا یہ جناب اکبر کی ہے، یہ جناب علی اصغر کی ہے، یہ ان کے بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر کے سب کی مہدی نے بتایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے پھر کہا، مہدی نے کہا کہ یہ بتا، سب کی تو حرم میں امام حسین کے قریب قبر ہے، لیکن یہ جو ایک اور روضہ بنا ہے اس طرف، وہ کس کا روضہ ہے؟ لیکن وہ بہت سارے انسانوں کی قبر جو ہے بالکل قریب میں ہے، لیکن ایک ایسا روضہ ہے جو بہت تھوڑا دور پر بنا ہے، وہ دور پر کیوں ہے؟ اب مہدی نے بتایا کہ وہ امام حسین کے بھائی تھے، عباس تھے، جن کی یہ وصیت تھی کہ آقا مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، کیونکہ وہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے گئے تھے، وہ پانی نہیں لا رہے تھے، تو لعینوں نے ایسا وار کیا تھا کہ دونوں بازو قلم ہو گئے تھے اور آنکھ میں تیر لگا تھا اور گرز لگا تھا، اور عباس کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو عباس کی یہ وصیت تھی کہ آقا میرا لاشا خیمے تک نہ لے جائیے گا۔ جیسے یہ بتانا تھا مہدی نے بتایا، لیکن نادر شاہ درانی نہیں مانا، کہے چلو وہاں زیارت کرنے کے لیے۔ جب یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے، مولا عباس کے حرم میں آئے، تو کیا دیکھتا ہے نادر شاہ درانی کی ایک آواز گونج رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ مہدی نے کہا کہ یہاں پہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں اور مولا سے مانگتے ہیں۔ کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں کہ کون اتنا شور کر رہا ہے۔ نادر شاہ درانی اور مہدی باہر آئے، تشریف لائے، تو کیا دیکھا؟ ایک شخص تھا جو رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ مولا میری یہ بھی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی، میری زوجہ کو کوئی لے گیا، مال و دولت کو لے کر گیا، اور اب مجھ پر بھی آ بجی ہے۔ نادر شاہ درانی نے کہا کہ کیا ہوا؟ سارا واقعہ بتایا کہ ہمارے یہاں کی یہ رسم ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوا کرتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جاتے، ہم شادی کرنے کے بعد حرم مولا عباس میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ساتھ رہنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے ہم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے اپنے حرم مولا عباس میں آنے کی، میری زوجہ تھی، میری شادی ہوئی تھی، مولا عباس کے حرم میں آئے تھے ہم دونوں، یہ عہد و پیمان کر کے ہم اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے، تو راستے میں کچھ ڈاکو آئے، میری بیوی کو میری زوجہ کو انہوں نے کڈنیپ کر لیا اور سارے زیورات جو تھے انہوں نے چھین لیا۔ نادر شاہ نے کہا کہ اچھا جا، کل تک تیری بیوی آ جائے گی، تیری زوجہ کل تک تیرے پاس آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے نہیں چاہتا، میں اپنے مولا سے چاہتا ہوں، میرا مولا حاجتوں کو پورا کرنے والا، باب الحوائج اس کا لقب ہے، میں اپنے مولا سے چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں چاہتا۔ اب جیسے یہ کہنا تھا نادر شاہ غصے میں آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے مولا سے چاہیے نا، کل تک تیری بیوی تیرے پاس نہیں آئے تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ ابھی تو زوجہ کا غم، مال کا غم، اب خود پر بھی آ بنی۔ اب گیا یہ حرم مولا عباس میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، کہتا ہے مولا عباس بس آپ ہی اب ایک سہارا بچے ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، اب تو میری جان پر بھی آ بنی ہے۔ یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا، جب تھوڑی دیر گزری تھی تو پھر یہ دیکھتا کہ پھر ایک شور اٹھا، کہ اب کیا ہوا؟ پھر باہر آئے تو کیا دیکھا کہ اس کی زوجہ دوڑ کر حرم کی طرف آ رہی ہے۔ حرم کے قریب اس کی زوجہ آئی تو کہا، اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ پھر نادر شاہ درانی کہتا ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ تو جو سارے واقعات اس نے بتائے تھے اس کے شوہر نے، اس کی زوجہ نے بھی وہی واقعات بتائے۔ پھر اس کے آگے کا اس کی زوجہ نے بتایا کہ جب ڈاکو مجھے لے کر جا رہے تھے، میں نے حرم مولا عباس کی طرف رخ کیا، کہا اے زینب کے بھائی، اے زینب کے بھائی، اب تم ہی ہو جو میری عزت کو بچا سکتے ہو، اے زینب کے بھائی میری مدد کرو، اے زینب کے بھائی میری مدد کرو۔ جیسے یہ میرا جملہ کہنا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص، گھوڑ سوار ایک شخص میری طرف چلا آ رہا ہے، لیکن فرق بس اتنا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ وہ گھوڑ سوار میرے قریب پہنچا، جیسے ہی اس گھوڑ سوار کو ان لوگوں نے دیکھا، مجھے وہیں چھوڑا اور میرے مال کو چھوڑا وہیں پر جو مجھ سے لوٹا تھا،
اور وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے، اور مجھے اس گھوڑ سوار نے اپنے معجزے کے ذریعے سے مجھے حرم تک پہنچا دیا، مجھے اس گھوڑ سوار نے حرم تک پہنچا دیا۔ اب جیسا ہی یہ نادر شاہ نے سنا، نادر شاہ فوراً مولا عباس کے حرم کے قریب گیا اور خود کو گرا لیا، کہا آقا تم ہو مولا تم ہو، آقا تم ہو مولا تم ہو۔ مولا عباس کے روضے پر اپنے آپ کو گرا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عباس ہیں جو کربلا میں جن کی وفا کی حد نہ تھی، کبھی انہوں نے اپنے زبان سے امام حسین کو بھیا نہیں کہا۔ امام حسین کی ایک خواہش تھی کہ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو، لیکن روایت کو ملتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے کبھی بھی اپنی زبان سے مولا حسین کو بھیا نہیں کہا۔ اور اسی عباس کی ایک بھتیجی تھی، 4 برس کی بھتیجی تھی، جس کی پیاس اتنی بڑھ گئی تھی، پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو سوال کرنا پڑا، اے بھیا سجاد یہ بتاؤ کہ کسی کی پیاس بڑھتی ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا، بہن سکینہ سننا چاہو گی کہ کسی کی پیاس بڑھتی ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی؟ کہا ہاں بھیا سجاد مجھے بتائیے کہ کسی کی پیاس بڑھتی تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا، ہے سکینہ کسی کی پیاس بڑھتی ہے تو اس کی زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ اے سکینہ کسی کی زبان پر کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا، ہے بھیا سجاد کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے بھیا سجاد کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا، ہے سکینہ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں۔ اے بھیا سجاد کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اے بہن سکینہ کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو اس کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، اس کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہیں۔ اے بھیا سجاد کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے بہن سکینہ کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے، اے بہن سکینہ کسی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو اس کی ہڈیوں سے گوشت جدا ہونے لگتے ہیں۔ کہا اے بھیا سجاد میری پیاس اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری ہڈیوں سے میرے گوشت جدا ہونے لگے ہیں۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ 11 محرم کے بعد در بدر پھرایا جانے لگا، اب جب یہ قافلہ شام میں آیا ہے، تو کسی کا تعارف اس طریقے سے کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ ان کا باپ ہے، یہ ان کا دادا ہے۔ لیکن ہاں زاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے نا، تو کوئی بیوی دوسرے بیوی سے یہ پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ اس میں زینب کون ہے؟ تو شام کی عورتیں پتھر اٹھاتی تھی، زینب کی طرف وار کرتی تھی، کہتی تھی یہ زینب ہے۔ پھر کوئی پوچھتا تھا یہ بتاؤ ان میں کلثوم کون ہے؟ تو کوئی بھی یہ بتاؤ ان میں کلثوم کون ہے؟ تو ایک بیوی پتھر اٹھاتی تھی اور مارتی تھی یہ کلثوم ہے۔ پھر کوئی سوال کرتا تھا یہ بتاؤ اس میں رباب کون ہے؟ پھر پتھر اٹھاتی تھی اور وار کرتی تھی یہ رباب ہے۔ پھر کوئی یہ پوچھتا تھا یہ بتاؤ ان میں سکینہ کون ہے؟ تو سکینہ کی طرف وار کر کے بتایا جاتا تھا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، جناب سکینہ کی روایت میں ملتا ہے جناب سکینہ کی پیاس کوئی نہیں لکھ پایا کہ جناب سکینہ کو کس قدر پیاس تھی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، عرب کا یہ دستور رہا کرتا تھا کہ جب کوئی زندگی میں کسی سے کسی کا بدلہ نہیں لے پاتا تھا تو مرنے کے بعد لیتا تھا، اس سے بدلہ لیتا تھا۔ یہی ہوا مولا عباس کے ساتھ۔ جب مولا عباس شہید ہو گئے لعینوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھی عباس سے بدلہ لینا ہے وہ آ جا کر لے لے، جس کو بھی عباس سے بدلہ لینا ہے تو عباس سے لے لے۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا عباس کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، بالکل جناب اصغر علیہ السلام کی لاش کی طرح مولا عباس کی لاش ایک چھوٹے سے گٹھری میں امام جناب سید سجاد نے بٹورا۔ زاداران مظلوم کربلا، اب جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، جب یہ قافلہ پہنچنا تھا، یزید نے کہا
یہ بتاؤ ان میں سکینہ کون ہے؟ جناب سکینہ نے کہا کہ اے یزید میں سکینہ ہوں، میں اپنے بابا کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا اے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا اے سکینہ میں ایسے نہیں مانوں گا، میں ایسے نہیں مانوں گا، یہ تمہارے بابا کا تشت میں سر رکھا ہے، تم اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ، اگر تمہارا بابا تمہارے پاس پہنچا تب میں مانوں گا کہ تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ جیسے یزید کا یہ کہنا تھا، جناب سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، کہا اے بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا سر حسین تشت سے بلند ہوا، جناب سکینہ کی آغوش میں آیا۔ جناب سکینہ نے منہ پر منہ رکھ کر کہا اے بابا آپ کے بعد بہت مصائب ڈھائے گئے، شمر نے تماچے مارے، خیموں میں آگ لگا دیے گئے، اے بابا آپ کے بعد بہت مصائب ڈھائے گئے، اے بابا آپ نے جو پیار سے گوشوارے پہنائے تھے شمر نے وہ بھی نوچ لیے، اے بابا آپ کے بعد ہمیں پانی نصیب نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بے قضائی پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا۔ آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں بھی شیان حیدر کباب ان کی جان مال و تعبد کی حفاظت۔ آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا